نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں پتا میں پتھریوں کے بننے کے اسباب اور ان کا علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں مروجہ طریقہ علاج میں وجوہات و اسباب کو نظر انداز کر کے علامات کو پکڑ لیا جاتا ہے، جیسا کہ پتا کی پتھریاں۔ پتا کی پتھریاں ایک علامت ہیں۔ یہ کہاں کی حکمت اور دانش ہے کہ پتا کو نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پتا تو جسم کا ایک اہم عضو بنایا ہے، جسم پر کوئی بال بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جسم کی کسی حصہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے، کسی عضو میں نقص یا بیماری پیدا ہو جائے تو اس کو درست کرنے کے لیے ریپیئرنگ یعنی مخصوص علاج بھی پیدا کیے ہیں۔ کسی پرزہ کے بیمار ہو جانے پر اسے درست کرنے یا علاج کرنے کی بجائے اسے جسم سے نکال باہر پھینکنا مریض پر ظلم عظیم ہے۔ ظلم عظیم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتا کی رطوبت غذا کے اندر موجود روغنی اجزاء کو صرف پتا کا پانی، جسے ہم صفرا کہتے ہیں، ہی ہضم کرتا ہے۔ صفرا اپنے اندر گرمی یعنی حرارت رکھتا ہے۔ یہ حرارت انتڑیوں میں خشکی اور انقباض کو دور کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان انتڑیوں کے انقباض یعنی قبض سے محفوظ رہتا ہے۔ معدہ اور انتڑیوں میں دوران ہضم غذا میں جو تعفن پیدا ہوتا ہے، اس تعفن کو صرف اور صرف پتا کا پانی ہی دور کرتا ہے، ورنہ پاخانہ کی بدبو آدمی کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ یہ چند بڑے بڑے فوائد جو ہم پتا سے حاصل کرتے ہیں، یعنی شکر کا ہضم، روغنی اجزاء کا ہضم، قبض، فضلہ کا تعفن، پتا نکالنے کی صورت میں مریض کو یہ عذاب جھیلنا پڑتے ہیں۔ اب میں پتا میں پتھریوں کے وجوہات و اسباب کی طرف آتا ہوں۔ پتا کی پتھریوں کے مریض کثرت سے گرم خشک ادویہ اغذیہ استعمال کرتے ہیں، چٹپٹے مرچ مسالہ دار کھانے اور ترش پھل کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پتا کے غدد جاذبہ تیز اور غدد ناقلہ تقریباً اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ پتا جو خود نالی دار گدی جسم رکھتا ہے، اسے خارج کرنے کے لیے صفرا ملتا ہی نہیں۔ جو صفرا اس کے اندر ہوتا ہے وہ گرمی خشکی کی وجہ سے گاڑھا ہو کر نکلتا ہی نہیں، بلکہ پتا کے اندر جم کر سخت پتھریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان پتھریوں کی تعداد 2-4 سے لے کر سینکڑوں تک ہو سکتی ہے۔ اب ہم گرمی خشکی کا علاج گرمی تری سے کریں گے، جس کے اندر تمام دوائیں جو مزاجن گرم تر ہوں گی، ساتھ ساتھ مریض کی غذا بھی گرم تر سے تر گرم کر دیں گے۔ جو ہی مریض کے جسم میں رطوبات کا ترشح شروع ہوگا تو وہی پتھریاں تحلیل ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے برف تحلیل ہو کر پانی، جو کہ پہلے بھی پانی تھی، پتھریاں بھی پہلے پانی ہی تھیں، دوبارہ سے پانی بن جائیں گی۔ ڈاکٹر سوراخ تلاش کرتے رہیں گے کہ کن سوراخوں سے پتھریاں نکل کر کدھر چلی گئیں۔ اس طریقہ علاج سے اگر مریض کو پتھریوں کے ساتھ جتنی بھی علامات ہوں گی سب غائب ہو جائیں گی۔ یرقان، شوگر، پیشاب کی زردی، گردوں کی کمزوری، معدہ اور انتڑیوں کی گیسز وغیرہ، قبض وغیرہ تمام علامتیں انشاءاللہ غائب ہوں گی، کیونکہ گردہ، مثانہ، معدہ، انتڑیاں، جگر و طحال، لبلبہ طاقتور ہو کر مطلوبہ مقدار میں انسولین بنانا شروع کر دے گا۔ پتا کی پتھریوں سے پہلے شوگر بھی غائب ہو جائے گی۔ مریض نارمل زندگی گزارے گا انشاءاللہ۔ دوستو،
پتا کی پتھریوں کا حقیقی طریقہ علاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میری بات اگر سمجھ آ جائے تو خدا را آپریشن نہ کروانا بلکہ علاج کرانا۔ میں نے اس مرض کا شرطیہ طریقہ علاج بتا دیا ہے۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ جادو اثر طریقہ علاج انہیں بھی سمجھ آ جائے اور بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائیں۔ مجھے اپنے قیمتی کمنٹ سے نوازیں۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔